السلام علیکم دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں بات کروں گا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بہن جہاں آرا کے بارے میں، جو بیچ بازار میں جل گئی تھیں اور ان کو بچانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شہنشاہ شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا، جو بادشاہ بیگم کے نام سے مشہور تھی، ایک دن اتفاقیہ طور پر سولوں کی چپیٹ میں آ گئیں۔ اس زمانے میں کیا محفل اور کیا جھوپڑی، ہر جگہ سما روشن کی جاتی تھیں۔ رات کے وقت اگر ایک طرف ایک جھوپڑی کا اندھیرا ایک چراغ یا سما سے دور کیا جاتا تھا تو شاہی محلات میں ہزاروں سمائیں رات کی تاریکی کو دن میں روشنی میں تبدیل کر دیتی تھیں۔ ایک سب ہزاروں شبوں سے جگمگاتے قلعے آگرہ کے شاہی محل میں شہزادی جہاں آرا ریشمی کپڑوں میں ملبوس اور کپڑے بھی ایسے کی عطر میں رچے بسے ہوئے تھے۔ کسی راہداری سے گزر رہی تھیں کہ وہ بے خیالی میں ایک موڑ پر اس انداز میں گھومی کہ اس کا لہراتا ہوا آنچل ایک سما سے چھو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک شعلہ بھڑکا اور شہزادی کا تمام لباس شعلوں کی صورت میں اختیار کر گیا۔ شہزادی اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر زمین پر بیٹھ گئیں، پھر لیٹ گئیں۔ شہزادی کو شعلوں میں لپٹتا دیکھ کئی کنیزیں اپنی جان پر کھیل گئیں، مگر ایسے بچاتے ہوئے آگ بجھاتے بجھاتے شعلے شہزادی کے ہاتھوں اور جسم کے بہت سے حصوں کو اس قدر جھلسا چکے تھے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہ گئی تھی۔ بادشاہ کو جہاں آرا سے بہت محبت تھی۔ اس نے شہزادی کی تیمارداری کی ذمہ داری خود سنبھال لی اور تمام کام چھوڑ کر شہزادی کے علاج، معاملات اور دیکھ بھال میں لگ گئے۔ جہاں آرا کے علاج کے لیے ملک بھر کے بہترین طبیبوں کو طلب کیا گیا۔ انہوں نے طرح طرح کے مرہم پٹی تیار کیے۔ بادشاہ خود اپنے ہاتھوں سے شہزادی کے زخموں پر مرہم پٹی لگاتے تھے۔ اس کے علاوہ مغرب سے تہجد تک مسلسل عبادت میں مصروف رہ کر بیٹی کی سلامتی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جہاں آرا کے زخم بڑے بڑے طبیبوں کے تیار کیے ہوئے مرہم سے مدمل نہ ہوئے، بلکہ ایک معمولی غلام عارف کے بنائے ہوئے مرہم سے شہزادی کو فائدہ ہوا، اور 9 ماہ کے بعد مسلسل علاج کے بعد شہزادی شفا یاب ہو کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شہنشاہ اور ہند کی رعایا کے لیے تو یہ موقع عید سے کم نہ تھا۔ بادشاہ نے شہزادی کا جشن شفا بڑی دھوم دھام سے منایا اور 8 دن تک دعوتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ غریبوں میں لاکھوں روپے تقسیم کیے گئے، قیدی آزاد ہوئے، عارف غلام کو سونے میں تولا گیا اور اسے دوسرے بہت سے انعامات سے نوازا گیا۔ اس اہم واقعے نے شہزادی کے تمام بھائیوں کو پریشان کر دیا، جو جہاں تھا وہاں سے خبر پاتے ہی آگرہ کو روانہ ہو گیا۔ اورنگزیب ان دنوں دکن میں تھے۔ عیادت کو فوراً آگرہ پہنچ گئے، مگر اورنگزیب کی بدقسمتی کی اسے آگرہ پہنچنے کے صرف 3 ہفتوں میں ہی دکن کی گورنری سے معزول کر کے جاگیر سے محروم کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسے گورنری سے کیوں محروم کیا، اس کی مختلف وجوہات بیان کی آتی ہیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اورنگزیب نے ایک صوفی شفا یاب انسان کو قتل کر دیا تھا۔ تو دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں میں بات کروں گا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف انہوں کے بھائیوں نے کس قدر
سازشیں رچیں اور ان کے خلاف بہت بہت بڑے زیادتیاں کیں اور انہیں باپ کے سامنے بہت نیچا، چھوٹا اور کرور ثابت کرنے کے چکر میں انہوں نے بہت ناجائز سازشیں رچیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں بات کروں گا اورنگزیب کے بھائیوں کے اور پریوار کے بارے میں کہ انہوں نے دکن کی جو گورنری ہٹی تھی وہ انہوں کے ایک بھائی کے سازش کی وجہ سے ہی ہٹی تھی۔ دوستوں کا تمہیں سچی باتیں، سچی گھٹنائیں سننا پسند ہے جو کہ میں ایک کتاب کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی نہ جانے کتنی برائیاں سنتے ہیں ٹی وی چینلوں پہ، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے سب بخیر، خدا حافظ۔